تو اہل بیت اطہار کے حوالہ سے پہلے تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ جو آیا کریمہ ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں بعض لوگ اپنی طبع آزمائی کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیکھیے جی اس میں آگے پیچھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، سلام ہے ان کی بارگاہ میں، لیکن ان کا مقصد ازواج مطہرات کی فضیلت نہیں ہوتا، وہ ہوں اہل بیت اطہار کی فضیلت سے چونکہ ان کو کوئی کام نہیں ہے، ان کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے بہانے تراشتے ہیں کہ وہ دیکھیے جی ان کے آگے پیچھے آیات کے اہل بیت اطہار میں امہات المومنین کا ذکر ہے تو یہ ہوں مراد نہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت ان آیات میں کون مراد ہیں، یہ وہ بتائے گا جس پر آیت نازل ہوئی ہے، بے شک جس پر وحی کا نزول ہوا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے۔ بالکل تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا اس کے بارے میں کہ جب آپ نے ان کو چادر میں لے کے کہا کہ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و خاصتی و حامتی، ہوں یہ ہماری اہل سنت کی کتب بھری ہوئی ہیں تفاسیر کی بھی اس میں، کہ آپ نے فرمایا یا اللہ پاک عرض کیا کہ یہ میری اہل بیت کے وہ خاص افراد ہیں کہ جو میرے حامی ہیں، میرے ہوں مشن کے، میں جو لے کے آیا ہوں اس چیز کے، تو فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، تو ان کو چادر میں لے کے آپ نے جو تخصیص فرمائی وہ بتا دیا کہ یہ میری اہل بیت اطہار میں جو خصوصیت ان کو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے جب چادر اٹھا کے داخل ہونے کی کوشش بھی کی تو آپ نے فرمایا آپ تو پہلے خیر پر ہیں، لیکن اس چادر میں آپ نہیں آ سکتے، یہ آل ابا خاص ہیں، یہ ابا والے خاص لوگ ہیں، تو جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تخصیص فرما دیں، جن کو مخصوص کر دیں، جن کی عظمت کو خود اپنی زبان نبوت سے آشکار کر دیں، تو امت کو چاہیے کہ وہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی روش پر چلیں کہ جن کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص کیا ہے یہ بھی ان کو اپنی نظر میں مخصوص ہی رکھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی قرآن کے ساتھ اہل بیت اور قرآن جی کو جو چھوڑ کے جا رہا ہوں جی تو ان کو تم نے لازم پکڑے رکھنا ہے، ان ہوں تمسک تم بہما، تو حکم ہے، یہ معروف بات ہے کہ ان کا اگر ساتھ چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے ساتھ ہوں تمسک رکھو گے تو تمہیں قرآن بھی فیض دے گا۔ دیکھیے ولید بھائی معاملہ یہ ہے کہ قرآن انتہائی غیرت والا، حمیت والا اور حیا والا کلام ہے، کیونکہ یہ اس پروردگار کا کلام ہے، یہ کسی غیر محرم پر اپنے مطالب کے پردے نہیں اٹھاتا، ہوں اور ہمیشہ یہ قرآن اسی کو اپنے مفہوم سے آگاہ کرتا ہے، مفاہیم سے جو اس کے محرم ہوتے ہیں۔ تو محرم کون ہیں؟ جو اس کے ساتھیوں سے وابستہ ہوں قلبی طور پہ، اور وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو جس روٹ پہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ پہچانو ان کو، ان کی معرفت حاصل کرو جی تاکہ تمہیں حقیقت میں قرآن کریم کا فیض نصیب